تیرے بھی تو ماں باپ بھائی بہن ہیں، جیسے تو نے میرے ماں باپ اور بھائی بہن چھوڑائے ہیں، تو بھی اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کو چھوڑ کے دیکھ۔ کہا ہے کبھی ہے اتنی ہمت؟ کہہ لو گے نہیں؟ یہی ہے ہماری کمزوری، یہی پر آ کر ہم لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ارے جو بیٹا اپنی ماں سے معافی نہیں مانگ سکتا، اپنے باپ سے جا کر کے معافی طلب نہیں کر سکتا، وہ اپنے بھائی بہن کے ساتھ کیا حسن سلوک کر سکتا ہے؟ اور کر کے دیکھنا ایک بار کبھی، یہ ماں وہ ہے، یہ باپ وہ ہے تمہارا، خدا کی قسم اگر تم ان کی خدمت کرو گے، تم اگر ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو گے، تم ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرو گے، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، تمہیں ایک ایسا تعویذ دے کے جا رہا ہوں، مجھوہ والوں کبھی تجربہ کر کے دیکھنا، کبھی آزما کے دیکھنا، اگر فائدہ نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ہوا میں گھوسا نہیں مار رہا ہوں، بات ہوا ہوائی نہیں ہے، گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، کبھی تجربہ کر کے دیکھنا، تم کسی مصیبت میں پھنس جانا، کوئی بلا میں گرفتار ہو جانا، تم زمانے بھر میں ہاتھ پیر مارنا، سب سے ریلیف مانگنا، مدد مانگنا، تمہاری کہیں کوئی مدد نہ ہو، ساری دنیا اپنے ہاتھ کھڑے کر دے، سارے دروازے تم پہ بند ہو جائیں، تم کہیں سے فائدہ حاصل نہ کر سکو، ساری دنیا سے تم مایوس ہو جاؤ، لاچار اور بیچارے ہو جاؤ، جب تمہارے اوپر پوری دنیا بالکل اندھیری سی لگنے لگے، ایسے وقت میں اگر تمہاری ماں موجود ہے، اگر تمہارے والد صاحب حیات ہیں، تو رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کے کمرے میں چلے جانا اور اپنی ماں کا قدم چوم لینا۔ قدم چومنے کے لیے ماں کا یہ قدم نہیں چوما جاتا ہے، ماں کا یہ قدم چوما جاتا ہے، قدم کہتے ہی تلوے کو ہے، اپنی ماں کا تلوہ کبھی چوم لینا اور چوم کے اپنی ماں سے دو آنسو نکال کے کہنا، ماں تیرا بچہ مصیبت میں پھنس گیا ہے، ماں تیرا بچہ مشکل میں پھنس گیا ہے، اے ماں اپنے بچے کی رہائی کی دعا کر دے۔ اللہ کی قسم تیری ماں رات کے اندھیرے میں اپنے سفید بالوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اور اس طرح سے دعا کرے، اے زمین و آسمان کے مالک، اے پروردگار اعلیٰ، میرا بچہ مصیبت میں پھنس گیا ہے، اے اللہ میرے بچے کی مشکل آسان کر دے۔ خدا کی قسم تیری ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تیری پریشانی کو پہلے کبھی کر کے دیکھنا۔ مگر میرے عزیز بھائی ہم یہ کرتے نہیں، اگر ماں زندہ نہ ہو تو اپنے باپ کے پاس چلے جانا اور اپنے باپ کے سرہانے بیٹھنا، باپ کی چارپائی پہ بیٹھنا، باپ کے ہاتھوں کو چومنا اور باپ سے کہنا، ابا بہت مشکل میں ہوں، دعا کر دو میرے لیے۔ تیرا باپ اپنی سفید داڑھی پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کہے، مالک تیرے محبوب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں سے حیا فرماتا ہے، پروردگار میرا بچہ مصیبت میں پھنس گیا ہے، مولا میری سفید داڑھی کی لاج رکھ لے، اے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ خدا کی قسم تیرے باپ ادھر دعا کریں گے، ان کی دعا باب اجابت الہی سے ٹکرائے گی اور اللہ تیری مصیبت کو دور کر دے۔ کبھی آزما کے دیکھنا، مجھوہ والوں کبھی تجربہ کر کے دیکھنا میری بات کا، اگر فائدہ نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ کیا کریں؟ افسوس ہوتا ہے جب ہمارے گھروں میں یہ عمل نہیں، ماں باپ کے اندر نہ تو وہ جذبہ ہے اور نہ اولاد کو اتنا شوق ہے کہ اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں جا کے ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرے۔ تم ماں باپ کا دل خوش رکھو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ مگر آج ماں باپ تڑپ رہے۔ حضور غوث اعظم اپنی ماں سے کہتے ہیں، ماں اپنے بیٹے عبدالقادر کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہو تو ماں کہتی ہے، اور ماں بھی ہو خدا کی قسم غوث اعظم کی ماں جیسے، جب ماں غوث اعظم کی ماں کی طرح ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم جیسا ہوتا ہے۔ آج ہماری مائیں نیک نہیں ہیں تو ہماری اولادیں بھی نیک نہیں ہیں۔
ماں باپ کے کیریکٹر، ماں باپ کے کردار کا اثر بچے کی زندگی پہ بہت پڑتا ہے، یہ خیال رکھیے گا آپ۔ جس گھر کے اندر باپ گالی بکتا ہوگا اس کا بچہ گالی ضرور بکے گا، اور جو باپ گھر میں ہمیشہ سچ بولے گا اس کا بچہ ہمیشہ سچ بولے گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کوئی آ گیا ہمارے گھر پہ ہمیں بلانے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، بھائی صاحب ہیں، بھائی صاحب ہیں، اور یہ باہر والے سے جو آیا ہے اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے، تو گھر میں چھوٹے سے بچے کو بلاتا ہے، پپو ادھر آؤ، جاؤ جا کے کہہ دینا پاپا نہیں ہے۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ آیا، دروازے پہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، وہ آ کے کہنے لگا پاپا کہہ رہے ہیں پاپا نہیں ہے۔ یہ حال ہے چھوٹے سے بچے کے دماغ پہ، ہم اپنا جھوٹ لکھتے ہیں، وہ ہمیں ہٹا کٹا گھر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ کبھی ایک بار بھی سوچا ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کا جو کورا دماغ ہے اس کے برین پہ کیا اثر پڑے گا، کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اس کا، اس بچے کے دماغ پر؟ اللہ اکبر! میرے غوث اعظم کی طرز زندگی تو یہ بتاتی ہے کہ حضور غوث اعظم بچپنے میں تھے اور جب بکری چرا رہے تھے تو ایک آواز پوچھتی تھی، اے عبد القادر ہم نے تمہیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ بولو یار سب لوگ، آواز آئی عبد القادر ہم نے تمہیں بکریاں چرانے نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم گھر آئے، اپنی ماں سے آ کے کہنے لگے ماں میں ایسی ایسی آواز سنتا ہوں، اب میں بکری نہیں چراؤں گا۔ کہا بیٹا کیا کرو گے؟ عرض کیا ماں مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ماں میں علم حاصل کرنے جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ کہا ماں سنا ہے بغداد میں بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے، میں بغداد پڑھنے جاؤں گا۔ ماں کی بڑھاپے کا عالم، ماں کہہ رہی ہے عبد القادر تمہیں اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام کے لیے علم ضروری ہے بیٹا، میں تمہیں روکوں گی نہیں، میرے لال تم جاؤ، جا سکتے ہو۔ حضور غوث اعظم کو اجازت دی، اور حضور غوث اعظم کو 100 اشرفیاں، سونے کے 100 سکے یا 70 سکے ماں نے اپنے بیٹے کی صدری میں اندر سیدھی اور کہا بیٹا جاؤ، یہ تمہارے باپ کا ترکہ ہے جو تمہارے حصے میں آیا تھا، یہ میں تمہیں سونپ رہی ہوں، اس لیے کہ میں جانتی ہوں عبد القادر یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، اب تم میرا کبھی چہرہ نہیں دیکھ سکو گے، میرے بیٹے میں تمہیں دوبارہ زندگی میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ماں جانتی تھی ایسے وقت میں بھی حضور غوث اعظم کی ماں اپنے بیٹے کو دین کی خاطر روک نہیں رہی ہے، جبکہ ایک بوڑھی ماں کو بڑھاپے میں ایک لاٹھی کی ضرورت، ایک سہارے کی ضرورت، جانے کی اجازت دے دی ماں نے، جاؤ بیٹا عبد القادر۔ اور جب چلنے لگے تو ماں نے چلتے وقت اپنے بیٹے سے کہا عبد القادر ایک بات کا خیال رکھنا، یہ میری وصیت بھی ہے اور یہ میری آخری نصیحت بھی ہے۔ کہا ماں کون سی نصیحت کرنا چاہتی ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے جاؤ، زندگی میں کیسی ہی مشکل گھڑی آ جائے میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہ تو بہت ہے دنیا میں، ماں نے اور گناہ سے بچنے کی نصیحت کیوں نہیں کی، صرف جھوٹ سے ہی کیوں روکا؟ یہ سمجھنے کی چیز۔ بہت سارے گناہ کیے جاتے ہیں دنیا میں، بڑے پاپ کیے جاتے ہیں دنیا میں، غوث اعظم کی ماں کسی اور گناہ سے بچنے کی نصیحت کرتی مگر نہیں، جھوٹ سے بچنے کی وصیت کی، نصیحت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم کی ماں جانتی تھی کہ ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے، ہر برائی کی جڑ۔
اور آج ہمارے یہاں جھوٹ ہی سب سے زیادہ بولا جا رہا ہے. ایسا ایسا جھوٹ بول رہے ہیں لوگ بالکل سفید. آدمی بے وجہ جھوٹ بولتا ہے خامخواہ، نہ لینا ایک نہ دینا دو، نہ ایک دھلے کا فائدہ، اور آدمی جھوٹ بولتا ہے. چوراہے پہ کھڑا ہوا باتیں کر رہا ہے، باتوں باتوں میں جھوٹ بول دیتا ہے. غلط بول رہا ہوں؟ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ خامخواہ جھوٹ بولتا ہے آدمی. باتیں کر رہے ہیں، اپنی بات کو دوسرے پر تھوپنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، یا اپنی بات منوانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے. ایسا جھوٹ کا بازار گرم ہے کہ لوگ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ جھوٹ ام الخبائث ہے. جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، اور ہم لوگ جھوٹ بولتے. حضور غوث اعظم کی ماں نے نصیحت کی، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. چلے غوث اعظم ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے. آگے بڑے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے قافلہ لوٹ لیا. آپ کا بچپنا تھا مگر چہرے پہ نور تھا، کیونکہ سرکار غوث اعظم اصلی نسلی سید ہے. نورانی چہرہ. ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے. اس نے جھاڑا لیا، کہیں نہیں ملا. کہا کہاں ہے؟ آپ نے اپنی صدری اٹھائی، کہا یہ ہے. دکھا دے وہ 100 سکے، سونے کے 100 سکے. ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، حیرت میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. حیرت انگیز عالم میں ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا، شہزادے چاہتے تو تم اپنا مال بھی بچا سکتے تھے. ہم نے جھاڑا لیا تھا، ہمیں کچھ نہیں ملا. آخر آپ نے اپنا مال چھپایا کیوں نہیں؟ کیوں بتا دیا آپ نے؟ تو حضور غوث اعظم نے بڑی معصومانہ انداز میں جواب دیا اور فرمایا، اے ڈاکوؤں کے سردار، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو اس لیے میں نے آج جھوٹ نہیں بولا، میں نے اپنی ماں کا کہنا مانا. خدا کی قسم ڈاکوؤں کا سردار غوث اعظم کے قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا، شہزادے آپ کے سچ نے میری کایا پلٹ ڈالی، میری دل کی دنیا بدل گئی. اے شہزادے تمہارے ایک سچ نے مجھے تبدیل کر کے رکھ دیا. اب میری سمجھ میں آ گیا، تمہارے سچ نے میری آنکھیں کھول دی. اے شہزادے ایک تم ہو کہ اپنی ماں کا کہنا نہیں ڈالتے ہو، اور ایک ہم ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. شہزادے جب تم نے سچ بولا ہی ہے تو اپنا سچا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا ایک سچائی، صداقت خود کو تو بچاتی ہی ہے، سامنے والے کو بھی برائی سے بچا لیا. آج بازار کا جھوٹ کا بازار گرم. عالم یہ ہے جھوٹ کا کہ آدمی جھوٹ کو آج گناہ نہیں سمجھ رہا، پاپ نہیں سمجھ رہا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ نے کسی